رمضان المبارک میں شبن قدر کی اہمیت اور نشانیاں تقریباً الفاظ اردو تعارف شبن قدر اسلامی عقیدے میں وہ محترم اور باعظمت رات ہے جسے قرآن مجید نے خود نمایاں کر کے فرمایا، بے شک ہم نے اسے شبن قدر میں نازل کیا۔ سورت القدر یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہوتی ہے اور امت مسلمہ کے لیے روحانی تجدید، معافی اور رحمت کا عظیم ذریعہ ہے۔ شبن قدر کا مطلب ہی قدر و منزلت والی رات ہے، ایک ایسی شب جس کی قدر 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس مضمون میں ہم شبن قدر کی اہمیت، اس کے مقاصد، مشاہدہ شدہ نشانیاں، اس رات کے مخصوص اعمال اور مومنین کے لیے اس کے روحانی فوائد پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ شبن قدر کی قرآنی اور روایتی حیثیت، قرآن مجید نے شبن قدر کے بارے میں پوری سورت وقف کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات نہ صرف اہم ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کو نازل کرنے کی حقیقت سے اس کی عظمت کو ہموار کیا۔ احادیث نبوی میں شبن قدر کے بارے میں مختلف نصوص میں رہنمائی موجود ہے، مثلاً حضور نے شبن قدر کی تلاش عبادت کی تاکید فرمائی اور مسلمانوں کو آخری عشرہ میں تہجد، دعا اور استغفار کی تاکید دی گئی۔ اہل سنت و الجماعت اور اہل تشیع دونوں میں شبن قدر کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ فرق اس بات میں ہے کہ نشانیاں اور مخصوص تاریخوں کے بارے میں بعض روایتیں مختلف رسوم پیش کرتی ہیں، تاہم سب مسلمان اس رات کی روحانی عظمت پر متفق ہیں۔ شبن قدر کی اہمیت روحانی اور عملی پہلو، ایک قرآنی نازل کا مرکز۔ شبن قدر وہ رات ہے جب قرآن کریم کی نزول تدریجی کا آغاز ہوا، وجہ ہے کہ یہ رات علم الہی اور ہدایت کے نزول کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ قرآن کے نزول کی یاد انسان کو ہدایت، تصور الہی اور زندگی میں رہنمائی کی دعوت دیتی ہے۔ دو، عبادت کا بہترین وقت، اللہ کے قریب ہونے، بخشش طلب کرنے اور دل کی پاکیزگی کے لیے شبن قدر بہترین موقع۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ شبن قدر میں عبادت کرتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کسی نے 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 برس کی عبادت کی ہوئی۔ بات شبن قدر کی آبادی، قدر و قیمت کو واضح کرتی ہے۔ 3، بخشش و رحمت کا دروازہ، شبن قدر وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا دروازہ کھلتا ہے اور بندہ اپنے رب سے دل کی پاکیزگی مانگ سکتا ہے۔ توبہ اور بازگشت کا بہترین موقع یہی شب ہے۔ 4، قوم انسانی تے کے لیے خیر کا شبن روز، اس رات کی برکت صرف فرد تک محدود نہیں، دعا اور خیر خائی کا اثر خاندان، قوم اور امت مسلمہ تک پہنچتا ہے۔ مومنین اس رات میں امت کے لیے امن، ہدایت اور خیر کی دعا کرتے ہیں۔ 5، وقت کی قدر و قیمت سکھاتی ہے، شبن قدر ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حقیقی قدر و قیمت اللہ کے قریب ہونے میں ہے، دولت، شہرت، منصب نہیں۔ 1000 مہینوں کی برابر عبادت کا ثواب بتانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک مختصر رات میں کی گئی اخلاص بھری عبادت پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ شبن قدر کی نشانیاں، روایات اور حکمتیں۔ شبن قدر کی نشانیاں مختلف احادیث اور علماء کے بیانات میں بیان ہوئی ہیں۔ ان علامات کو سمجھتے وقت یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ علامتیں اشارتی ہیں، قطعی تاریخ وقت معلوم کرنے کے لیے عقل اور یقین کی حد تک اعتبار کیا جاتا ہے، نہ کہ محض علامتوں پر اندھا انحصار۔ عام طور پر جو نشانیاں منقول ہیں ان میں درج ذیل اہم نکات شامل ہیں۔ 1، رات کا پرسکون اور نرم ہونا، بعض روایات میں آیا ہے کہ شبن قدر رات پرسکون، نرم و ہلکی ہوتی ہے، نہ بہت سرد نہ بہت گرم، دلوں میں سکون اور فضا میں سکوت محسوس ہوتا ہے۔ لوگ سارا شہر سو سکتے ہیں مگر آسمان پر سکوت اور رب کی رحمت کا احساس ہوتا ہے۔ 2، نہ بارش کی شدت نہ ہو نہ تیز ہوا، بعض احادیث کا ذکر ہے کہ اس رات مخصوص طور پر ہوا تیز فضائی اضطراب سے پاک ہوگی، یہ علامت مادی زبان میں فضا کی نرم کیفیت کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ 3، سورج کا طلوع مخصوص طریقے سے ہونا، روایت میں ملتا ہے کہ شبن قدر کے بعد آنے والا صبح سورج کو بغیر بڑی شعاؤں کے نرم اور ہلکے انداز سے طلوع ہوتے ہوئے دکھاتی ہے، جیسے روشنی میں کوئی شفافیت ہو۔ اکثر علماء اسے علامتی بیان سمجھتے ہیں جس کا مقصد رات کی خاص روحانی روشنی کو ظاہر کرنا ہے۔ 4، آسمانی برکتوں کا نزول اور فرشتوں کا اترنا، قرآن مجید میں آیا ہے کہ شبن قدر میں فرشتے اور روح تنزل فرماتے ہیں، ان کی آمد امن و سلامتی لاتی ہے۔ اس واقعہ کو علامتی طور پر سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ رات اجر و ثواب، رحمت اور
امنیت کا سبب بنتی ہے 5 دلوں اور امال میں ہمدردی اور رحمت کی کیفیت۔ مومنین جنہوں نے اس رات میں عبادت کی تو ان کے دلوں میں غیر معمولی ہمدردی، معافی پسندی اور الہی محبت محسوس ہوتی ہے۔ ان علامات کو بھی شب قدر کی نشانیاں مانا جاتا ہے۔ 6 عوامی امتیاز کا فقدان۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ شب قدر عام سماجی امتی عزت دنیا کی آواز اور کشمکش سے پاک محسوس ہوتی ہے۔ اس رات انسان کا توجہ صرف اللہ کی طرف مرکوز ہوتا ہے۔ علماء کی اکثریت اس بات پر زور دیتی ہے کہ علامات محض اشارے ہیں اور شب قدر کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ توجہ اور عبادت ہے۔ مخصوص نشانیاں انتظار کرنا خود شب قدر کی حقیقت کو کم کر سکتا ہے۔ شب قدر کی تلاش کب اور کیسے؟ مشہور روایات کے مطابق شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں واقع ہوتی ہے، خاص طور پر طاقراتوں میں 21، 23، 25، 27، 29۔ بعض روایتوں میں 27 اور رات کو زیادہ موزوں کہا گیا ہے۔ تاہم حضور نے امت کو حکم دیا کہ وہ آخری 10 راتوں میں محنت کرے اور شب قدر تلاش کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مخصوص دنوں کی گنتی میں متعصب ہونے کی بجائے ہر رات عبادت، دعا اور ذکر و استغفار میں مشغول رہنا چاہیے۔ حقیقی تلاش کے چند عملی طریقے۔ آخری عشرے میں اعتکاف اور زیادہ نمازیں پڑھنا، رات کو فجر تک جاگ کر تہجد، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں مشغول رہنا، خدا سے خلوص دل کے ساتھ بخشش، ہدایت اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کرنا، اپنے گناہوں کی ست دل سے توبہ کرنا اور عملی منصوبہ بنانا کہ آئندہ کیسے بہتر زندگی گزاری جائے گی۔ شب قدر میں مستحب اعمال اور دعا۔ قرآن کی تلاوت۔ چونکہ یہ رات قرآن کے نزول سے منسلک ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت سمجھنا اور اس پر غور کرنا اس رات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ 2 نمازن تہجد و رکعت نفل۔ دل کی خاموشی میں اللہ کے حضور سر جھکانا، خاص طور پر طویل رکعت اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنا۔ 3 دالفی مخصوص نوے ایفاو تامبوا الائفوا فینفائنون۔ ایک مشہور دعا جو حضور نے مخصوص طور پر شب قدر میں ارشاد فرمائی، السویلما کے بعد اللہ سے عفو و مغفرت کی طلب۔ یہ دعا سادہ مگر باثر ہے۔ نوے ایفاو تامبوا الائفوا فینفائنون، اللہ مجھ سے درگزر فرما۔ ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ۔ 4 استغفار و توبہ۔ ماضی کے گناہوں کا اعتراف، اس پر پشیمانی اور آئندہ میں سدھار کا عزم، یہ عمل شب قدر کے حصول کا بنیادی جزو ہے۔ 5 صدقات و خیرات۔ مالی قربانی اور محتاجوں کی مدد شب قدر کے ثواب میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ دینا دل کو نرم کرتا ہے اور عملی تقوی پیدا کرتا ہے۔ 6 دعائے امت۔ دنیا بھر کے مسلمانوں، مظلوموں، غریبوں اور مصیبت زدگان کے لیے دعا کرنا نہ صرف عبادت کا حصہ ہے بلکہ اجتماعی روحانیت کو تقویت ڈالتا ہے۔ شب قدر کے روحانی نتائج اور اثرات۔ شب قدر میں خلوص نیت کے ساتھ کی جانے والی عبادات کے نتیجے میں مومن کو چند اہم روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ دل کی تجدید، روحانی سکون، گناہوں سے باز آنے کا عزم اور باطنی پاکیزگی ملتی ہے۔ امید اور سکون، جسے آمدن رحمت ملے، وہ زندگی کی مشکلات کو بہتر طریقے سے برداشت کرتا ہے۔ عملی نتائج، سچی توبہ اور نیک ارادے اکثر زندگی میں اچھے نتائج لاتے ہیں۔ تعلقات میں بہتری، کام میں صداقت اور نفس میں کنٹرول، اجتماعی برکتیں۔ جب اکابر اور عوام ملی دعا کرتے ہیں تو معاشرے میں خیر و برکت، امن اور ہمدردی کے مواقع بڑھتے ہیں۔ شب قدر کے بارے میں عام اغلاط اور احتیاط۔ ایک محض تاریخ کی بنیاد پر یقین کرنا۔ بعض لوگ کسی مخصوص تاریخ کو قطعی شب قدر سمجھ لیتے ہیں اور باقی راتوں کی قدر کم سمجھتے ہیں۔ قرآن و سنت اس محنت کی دعوت دیتی ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات عبادت کی جائے۔ علامات پر اندھا انحصار۔ فطری و سماوی علامات محض اشارے ہیں، ان پر اندھا انحصار عملی عبادت کی جگہ نہیں لے سکتا۔ 3 سال با سال پریشانی۔ کچھ لوگ ہر سال شب قدر کی تلاش میں بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت کی محنت سمجھا جائے اور دعا و استغفار جاری رہی۔ نجا و عملی پیغام۔ شب قدر نہ صرف ایک رات ہے بلکہ ایک ایسا موقع ہے جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، دل کو نرمی دیتا ہے اور زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی قدر کو سمجھ کر ہم ہر رمضان میں اپنے اعمال میں خلوص، توبہ اور خدمت کا جذبہ بڑھا سکتے ہیں۔ عملی طور پر ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ نوافل و تلاوت قرآن کریں، صدقہ و خیرات بڑھائیں، ماضی کے گناہوں سے سچی توبہ کریں اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ شب قدر کی حقیقت کو جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس رات کو بطور موقع
اپنائی اپنے دل کی اصلاح کے لیے، اپنی روح کی غذا کے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا کے لیے۔ جب ہم اس رات کو اپنے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنائیں گے تو اس کے برکات ہماری ذاتی آئلی اور معاشرتی زندگی میں اثر انداز ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ فرمائے۔ ہمیں حقیقی توبہ اور خلوص کے ساتھ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر اب چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید فقرہ وار خلاصے پوائنٹس کے طور پر پاور پوائنٹ آمخ سوس آداب و دعاؤں کی فہرست کے ساتھ بھی تیار کر دوں۔ بتائیے آپ کو کس شکل میں چاہیے؟ شب قدر کی اہمیت اور نشانیاں، تفصیلی مضمون۔ تعارف۔ شب قدر اسلام میں وہ عظیم رات ہے جسے قرآن مجید اور احادیث نبوی نے بے حد فضیلت اور اہمیت عطا کی ہے۔ اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے، یعنی اس رات میں کی جانے والی عبادت کا ثواب لاکھوں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ ہر مومن کا خواہد یہی ہوتا ہے کہ وہ اس شب کی برکتوں، رحمتوں اور بخشش سے فیض یاب ہو۔ اس مضمون میں ہم شب قدر کی الہی اہمیت، اس کے روحانی، اخلاقی اور اجتماعی اثرات، اس کی نشانیاں اور اس کی تلاش کے عملی طریقے مفصل انداز میں بیان کریں گے۔ قرن اور حدس بنیادیں۔ قرآن پاک میں سورت القدر پوری ایک سورت اسی شب کی عظمت بیان کرنے کے لیے وقف ہوئی ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول کتاب قرآن کا وہ لمحہ ہے جس میں رحمت و برکت ہوتی ہے، اور اس رات فرشتے اور روح جبریل زمین پر نازل ہوتے۔ علاوہ عظیم متعدد احادیث میں حضور اکرم نے شب قدر کی فضیلت، اس کی تلاش کرنے کی ہدایت اور اس کی علامتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ روایات کا مجموعی مفہوم یہی ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے، اور اسے تلاش کرنے کے لیے مومن کو اپنی کوشش بڑھانی چاہیے۔ شب قدر کی روحانی اہمیت۔ ایک، الہی رحمت و مغفرت کا دروازہ۔ یہ رات توبہ و استغفار کے لیے بہترین موقع ہے۔ دعا، قرآن کی تلاوت اور توبہ اس رات کے خاص اعمال میں شامل ہیں جن کے ذریعے بندہ اللہ کی رحمت حاصل کرتا ہے۔ دو، خیر کی کثرت۔ یہاں خیر سے مراد صرف ثواب نہیں بلکہ زندگی کے رزق، امن، ہدایت اور آئندہ سال کے حالات وغیرہ بھی ہیں جو اس رات مقدر کیے جاتے ہیں۔ تین، ابادی تجربہ اور دل کی صفائی۔ اس رات میں انسان کے اندر معنوی بیداری آتی ہے، دنیاوی الجھنیں کم ہوتے ہوئے روحانیت اور اللہ سے قرب کا احساس گہرا ہوتا ہے۔ چار، اجتماعی برکت۔ جب امت کے کئی افراد ایک ساتھ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اس کا اجتماعی اثر بھی پڑتا ہے۔ مساجد، گھر اور اجتماعات روحانی توانائی سے بھر جاتے ہیں۔ شب قدر کی نشانیاں اور روایات۔ اسلامی روایات میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ یاد رہے کہ ان نشانیاں مکمل طور پر قطعی نہیں بلکہ عمومی روایات اور بعض اصحاب علم کے تجربات پر مبنی ہیں۔ بعض علامات درج ذیل ہیں۔ ایک، پرسکون اور خوشگوار رات۔ بعض روایات کے مطابق شب قدر انتہائی پرسکون، خاموش اور نورانی محسوس ہوتی ہے۔ دل پر ایک غیر معمولی سکون اور خشوع طاری ہوتا ہے۔ لوگ اس رات بوجھل بے چین نہیں بلکہ دلوں میں اطمینان ہوتا ہے۔ دو، ہلکی ہوا، معتدل موسم۔ کئی علماء نے نقل کیا ہے کہ اس رات ہوا نرم اور تاباں ہوتی ہے، نہ زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے نہ حدن درجہ گرمی۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ رات معمول سے روشن سی محسوس ہوتی ہے۔ تین، سورج کا طلوع غیر معمولی، بدون شعاع۔ امام بخاری اور امام مسلم کی بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ شب قدر کے بعد آنے والا طلوع آفتاب سورج کے شعاؤں کے بغیر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج سیدھا نکلتا ہے اور اس کی شعائیں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم یہ علامت محنزہ ہے اور تمام علماء اس کی حرفہ تائید نہیں کرتے۔ چار، صبح کی نرمی اور خوشبو۔ بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس رات اس کے صبح کے وقت فضا میں مخصوص خوشبو پھیل جاتی ہے۔ یہ خوشبو مادی محسوسات سے مختلف روحانی خوشبو ہوتی ہے، تاہم یہ تجربہ سب لوگوں کے لیے یکساں نہیں ہوتا۔ پانچ، فرشتوں کی کثرت نزول۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ فرشتے اور روح جبریل شب قدر میں نازل ہوتے آوا ایک غیبی حقیقت ہے، اور مومن کا ایمان ہونا کافی ہے، اس کی ظاہری دکھائی لازم نہیں۔ چھ، قلبی ہدایت اور سکون۔ کئی روحانی صاحبان نے مشاہدہ کیا کہ اس رات انسان کے دل میں امور دین کی طرف مائل ہونے اور اندو و اضطراب کے مٹنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ علامت بھی اہم مانی جاتی ہے۔ نو، یہ نشانیاں مکمل طور پر قطعی نہیں ہیں، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ شب قدر کی نشانیوں پر سخت انحصار کرنا درست نہیں، اس کی بجائے شب
قدر تلاش کرنے کا طریقہ زیادہ اہم ہے۔ عبادت، دعائے خالصہ اور توبہ و استغفار۔ شب قدر کی تلاش عملی ترکار۔ شب قدر کی تلاش ایک فعال، منظم اور خلوص دل سے بھرپور کوشش ہے۔ چند عملی سفارشات جو علماء کرام عام طور پر تجویز کرتے ہیں: ایک، آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کا اجتناب۔ سنت نبوی کے مطابق شب قدر عموماً رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، لہذا خصوصاً 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں عبادت، قرآن خوانی اور دعا کو عام راتوں سے بڑھا دیا جائے۔ 2، شب بیداری اور قام۔ شب پوری رات اللہ کے حضور قیام، تلاوت قرآن اور دعا میں گزارنا افضل ہے۔ اگر پوری رات ممکن نہ ہو تو کم سے کم رات کے اہم حصے میں عبادت کریں۔ سحر کے قریب طلوع فجر سے پہلے کا وقت دعا کے لیے بہترین سمجھ جاتا ہے۔ 3، قرآن کی باقاعدہ تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت خاص طور پر اسی رات میں کی جاتی ہے کیونکہ یہ رات خود قرآن کی نزول سے منسوب ہے۔ سورت القدر، سورت فاتحہ اور دیگر سورتوں کی تلاوت، قرآن کے معانی پر غور کرنا بہت مفید ہے۔ 4، استغفار اور توبہ۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے حقیقی توبہ اور استغفار کریں۔ یہ رات بخشش کے لیے بہترین موقع ہے، تو دل صاف کر کے اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ 5، دعا کی کوشش۔ خاص طور پر وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں، خود آپ کا دل جو چاہے وہ مانگے جا۔ حدیث میں ایک مخصوص دعا بھی منقول ہے: اللہم نو افوتے بلفو فائف ان، یعنی اے اللہ، بے شابہ تو معاف کرنے والا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ دعا شب قدر کے لیے بہت معروف ہے۔ 6، نیک اعمال اور صدقہ۔ اگر ممکن ہو تو صدقہ کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک میں اضافہ کرنا بھی شب قدر کے حصول میں مددگار ہے۔ 7، دل کی خلوص اور نیت کی صفائی۔ شب قدر کا اصل مقصد اللہ سے قرب حاصل کرنا ہے، اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے خلوص نیت لازمی ہے۔ یہ کہ آپ کا عمل فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ علماء کے اختلافات اور فکری پہلو۔ شب قدر کے متعلق علماء میں کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک، کون سی رات ہے؟ بعض علماء نے طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں معتقد ہیں، جبکہ بعض نے خاص طور پر 27 رات کو شب قدر سمجھا ہے۔ یہ اختلاف بنیادی طور پر تاریخی روایتوں اور احادیث کی مختلف تشریحات پر مبنی ہے۔ بعض روایات میں 27 رات کا مخصوص ذکر ہے، اس لیے بعض قومیں اسی رات کو خاص اہمیت دیتی ہیں۔ 2، نشانیاں کتنی معتبر ہیں؟ کچھ علامتیں جو عوامی روایات میں مشہور ہیں، مثلاً سورج کا بغیر شعاع کے طلوع ہونا۔ بعض علماء نے انہیں مستند ثابت نہیں کیا اور کہا کہ یہ علامات نقطۂ نظر سے ثقافتی یا تجرباتی ہو سکتی ہیں۔ 3، شب قدر کا مقصد کیا ہے؟ بعض مفسرین شب قدر کو محض تاریخی واقعہ قرآن کریم کا نزول سمجھتے ہیں، جبکہ بعض روحانی علماء اسے ہر سال ایک خصوصی روحانی کیفیت کے طور پر دیکھتے ہیں جس میں امت کو ہدایت و برکت ملتی ہے۔ شب قدر کے ثمرات فردی اور اجتماعی۔ فردی سطح پر دل کی صفائی، ایمان میں اضافہ، گناہوں کی معافی، سکون قلب اور انسان کی زندگی میں اصلاح اور راست پر آنے کی خواہش۔ 2، خاندانی اور معاشرتی سطح پر خاندانوں میں باہم اتحاد، خیر و سخاوت میں اضافہ، لوگوں کی مدد، غریبوں کی کفالت اور سماجی تعلقات کی مضبوطی۔ 3، امت مسلمہ کی سطح پر اجتماعی عبادات، دعا و تلاوت کا عمومی ماحول، امت پر رحمت اور ہدایت کی بارش جس سے معاشرتی سطح پر اخلاقی بہتری آتی ہے۔ شب قدر اور جدید دور کے مسائل۔ عصر حاضر میں لوگوں کے مصروف کار شیڈول، سوشل میڈیا کی مشغولیت اور نیند کی کمی ایسے عوامل ہیں جو شب قدر کی تلاش میں رکاوٹ بن سکتے مگر یہی دور شب قدر کی ضرورت کو بڑھاتا ہے، کیونکہ جب زندگی تیزی سے بدل رہی ہو تو روحانی سکون اور اللہ سے تعلق کی بحالی کی ترغیب زیادہ لازم ہوتی ہے۔ اس لیے جدید مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ کی ترجیحات میں عبادت و دعا کو جگہ دے اور خاص طور پر رمضان کے آخری عشرے میں وقت نکالے۔ عملی خلاصہ، شب قدر کا پورا فائدہ کیسے اٹھے؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی اہتمام کریں۔ 2، ہر رات قرآن کی تلاوت، نوافل اور مخصوص دعائیں کریں۔ 3، روزانہ کی باری عادات سے توبہ کریں اور اچھے اعمال میں اضافہ کریں۔ 4، اگر ممکن ہو تو مسجد جماعت کے ساتھ عبادت کریں تاکہ اجتماعی برکت حاصل ہو۔ 5، سحر و افطار کے اوقات میں بھی دعا اور ذکر کو معمول بنائیں۔ 6، صدقہ و خیرات کریں، خاص طور پر ایسے لوگوں کی مدد کریں جو محتاج ہوں۔ نتیجہ، شب قدر وہ قیمتی موقع ہے
جسے ممن کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ رات نہ صرف ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں قرآن کی ابتدا ہوئی، بلکہ ہر سال آنے والا روحانی لمحہ ہے جو مومن کو اپنی ذات امال اور اللہ کے ساتھ تعلق پر اثر نو غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ نشانیاں اور روایات ہمیں ہدایت دیتی ہیں کہ ہم کب اور کیسے اس رات کو تلاش کریں، مگر اصل بات ہمارا خلوص نیت، استغفار اور عبادت ہے۔ شب قدر کے حصول کے لیے کوشش کریں، دل کو صاف رکھیں اور اللہ کی رحمت و مغفرت سے امید رکھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ رحمت کا ہے اور اس کی رحمت کے دروازے ہر توبہ کرنے والے کے لیے کھلے۔ اللہ ہمیں شب قدر کی حقیقت اور اس کے ثمرات سے مستفید فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو کسی مخصوص آڈیو/ویڈیو اسکرپٹ، یوٹیوب ویڈیو، آؤٹ لائن، تعلیمی نوٹس میں بھی تبدیل کر دوں۔ بتائیے کس فارمیٹ میں چاہیے۔ شب قدر کی اہمیت اور نشانیاں۔ تعارف۔ رمضان المبارک اسلامی سال کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں عبادت، توبہ اور روحانی اصلاح کی خصوصی گنجائش ہوتی ہے۔ اس مہینے کی سب سے عظیم راتوں میں سے ایک شب جو عام طور پر شب قدر کے نام سے جانی جاتی ہے کا ذکر قرآن مجید اور احادیث نبوی میں باوقار انداز میں آیا ہے۔ شب قدر ایک ایسی شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور غفران بے پناہ دریا کی طرح نازل ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اس مضمون میں ہم شب قدر کی اہمیت، اس کے روحانی فوائد اور عام طور پر منسوب کی جانے والی نشانیاں تفصیل سے بیان کریں گے۔ شب قدر کا قرآنی پس منظر۔ قرآن مجید میں شب قدر کا ذکر سورہ القدر میں آیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نازل نے ایفن لیلین القدرن۔ یہ سورت شب قدر کی فضیلت اور عظمت کو واضح کرتی ہے، اور اسی میں کہا گیا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں نے اس رات کو تلاش، رحمت، عبادت اور تدارک گناہوں کے لیے خاص اہمیت دی ہے۔ احادیث نبوی کی روشنی میں اہمیت۔ حضرت محمد نے شب قدر کی عظمت اور اس کے اجر و ثواب کے بارے میں متعدد بیانات دیے، اپنے امت کو اس رات کی تلاش میں متحرک رہنے کی تلقین فرمائی۔ خاص طور پر رمضان کی آخری اشرا میں حضور کی سنت جیسے کہ مخصوص دعاؤں، تہجد، قرآن کی تلاوت اور اعتکاف شب قدر کے حصول کی کوشش میں رہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ شب قدر کی روحانی اہمیت ایک، گناہوں کی معافی اور رحمت کا ذریعہ۔ شب قدر وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ دعا اور توبہ کرنے سے بندہ اللہ کی مغفرت کے قریب آ جاتا ہے۔ دو، عمل کا قبول ہونا۔ اس رات میں کی گئی نیتیں اور عبادات خاص طور پر قابل قبول سمجھی جاتی آؤ مخلصانہ توبہ، صدقہ اور عبادات کا اثر بلند ہوتا ہے۔ تین، دینی زندگی میں تجدید ہے۔ شب قدر انسان کو اپنی زندگی، تعلقات اور دین کے ساتھ اپنے رشتے کی تجدید کا موقع دیتی ہے۔ اس رات بندہ اپنے اندر کی کمزوریوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مستقل بہتری کی نیت کرتا ہے۔ چار، بہترین اجر۔ قرآن میں اس رات کو ہزار مہینوں کے برابر قرار دینے کی وجہ سے یہاں کی عبادت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مختصر وقت میں بھی بہت بڑا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شب قدر کی نشانیاں عمومی طور پر منقول اسلامی روایات میں شب قدر کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی آؤ ضرور ہے کہ ہم ان نشانیوں کو نص مقدس اور مضبوط احادیث کے سیاق و سباق میں دیکھیں۔ بعض نشانیاں عام مشاہدات روایتی بیانیوں پر مبنی ہوتی ہے، وہ نشانین عام مدرج ہیں جو علماء و محدثین کے بیانات اور عوام روایت میں ملتی ہے۔ ایک، دل کو سکون اور خاموشی کا تجربہ۔ اس رات کو اکثر مومن دل میں ایک عجیب سکون محسوس کرتے ہیں، اضطراب کم ہوتا ہے اور دل روحانی سکون سے بھرتا ہے۔ ایک اندرونی علامت قرب الہی سمجھا جاتا ہے۔ دو، صبح کے طلوع آفتاب میں غیر معمولی روشنی یا بے شعاع طلوع۔ بعض روایات میں کہا گیا ہے کہ شب قدر کے اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے، مگر عام روشنی جیسی نہیں بلکہ ایک مخصوص نرم کیفیت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، گویا سورج کی روشنی میں عام آتش چمک کم ہو۔ تین، فرشتوں کا نزول اور فضا کا بھر جانا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ اس رات فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں۔ بعض مومنین نے اپنے تجربات میں فضا میں نورانی اور روحانی کیفیت محسوس کی ہے جسے فرشتوں کی موجودگی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ چار، دلوں میں ایسی روشنی اور خوشی کا عکس کے خواب میں بھی نیکی دکھائی دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات کچھ لوگوں کو نیک خواب نظر آتے ہیں، خصوصاً وہ افراد جو خلوص دل کے ساتھ عبادت میں مشغول رہے ہوں۔ پانچ، رات کا معتدل اور خوشگوار ہونا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ شب قدر وہ رات ہوتی ہے جس میں سرد گرم کا شدید احساس کم ہوتا ہے، لہذا رات معتدل اور پرسکون گزرتی ہے۔ چھ،
قریب الوقوع واقعات کا آغاز۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ شب قدر ایسی رات ہے جب آنے والے ایک سال کے متعلق تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ لوگ اس رات اپنے سال بھر کے لیے دعا کریں۔ نوٹ: اوپر دی گئی نشانیاں مختلف روایات اور روایت عوام پر مبنی ہیں۔ ہر علامت کو قطعی طور پر شب قدر کی مخصوص شناخت کے طور پر لینا مناسب نہیں، کیونکہ شب قدر کی حقیقی شناخت صرف اللہ کے علم میں ہے۔ شب قدر کی تلاش، عملی رہنمائی۔ شب قدر کی تلاش میں مسلمان عموماً رمضان کی آخری اشرا میں زیادہ محنت کرتے ہیں، خصوصاً تاکراتوں 21، 23، 25، 27 وغیرہ میں عملی اقدامات درج ذیل ہیں۔ ایک، زیادہ سے زیادہ نماز تہجد و نماز وتر۔ رات کے وقت جاگ کر اللہ سے قرب پانے کی کوشش کریں۔ 2، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کی تلاوت خاص طور پر اس رات کے لیے اہم تصور کی جاتی ہے کیونکہ اسی رات قرآن کا نزول تعلق رکھتا ہے۔ 3، دعا اور استغفار، مخلص دعائیں استغفار اور توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ 4، صدقہ و خیرات اور دوسرے کے لیے دعا، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ 5، اعتکاف، اگر ممکن ہو مسجد میں اعتکاف کرنا سنت نبوی میں قدر کیا گیا اور شب قدر کے قریب اعتکاف کا اہتمام زیادہ ثواب کا باعث بنتا ہے۔ 6، خلوص اور اراد مستقل، محض اس رات کی عبادت تک محدود نہ رہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اپنی روزمرہ زندگی میں لانے کا ارادہ کر شب قدر کے حصول کے روحانی نکات۔ 1، نیت میں خلوص، کسی بھی عبادت دعا کی اصل قدر اس نیت میں پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے نیت کو صاف رکھیں اور ہر عمل کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مخصوص کریں۔ 2، استمرار اور محنت، شب قدر کی تلاش محض ایک رات کی کوشش نہیں بلکہ دل کو پاک کرنے، برے اعمال سے باز رہنے اور اللہ کے قریب رہنے کے لیے مسلسل محنت درکار ہے۔ 3، اجتماعی عبادت کا فائدہ، خاندان اور جماعت کے ساتھ عبادات میں شریک ہونا ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور روحانی اثر میں اضافہ کرتا ہے۔ 4، علم کے حصول کی کوشش، رات قدر کے بارے میں علماء کی نصیحت کو سمجھنا مفید ہے، ان کی رہنمائی سے بہترین ترکان عمل معلوم ہوتا ہے۔ تاریخی اور اجتماعی اثرات، شب قدر نے اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو ہر دور میں تحریک دینے کا کام کیا ہے۔ اس رات کی تلاش نے معاشرتی اصلاح، فلاح عامہ کے کاموں اور علمی و روحانی بیداری کی تحریکیں پیدا کی ہیں۔ تاریخی طور پر بڑے علماء اور صوفیہ نے شب قدر کو ایک موقع سمجھا کہ امت کی اصلاح کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور لوگوں کو روحانی رہنمائی فراہم کی جائے۔ شب قدر جدید دور میں معنی و اہمیت، آج کے مصروف دور میں جب دنیا کی مصروفیات اور ٹیکنالوجی انسان کے وقت اور توجہ پر حاوی ہیں، شب قدر کی تلاش ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں وقت نکال کر خاموشی، تصور اور الربوبیت کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ رات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ روحانی سکون اور اخلاقی بہتری کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے، چاہے ماوراً زندگی کچھ بھی ہو۔ نتیجہ اور دعا، شب قدر اسلام میں ایک عظیم موقع ہے، رحمت، مغفرت اور روحانی ترقی کا وہ دروازہ جو ہر صاحب ایمان کے لیے کھلا ہے۔ اگرچہ حقیقی شب قدر کی شناخت بالکل قطعی نہیں بتائی گئی، مگر اس کی تلاش، دعا اور عبودیت ہمیں اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی آخری اشرا میں خاص طور پر خلوص دل کے ساتھ عبادت کریں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت بڑھائیں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی برکات سے مستفید فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اس کی راہ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ یہ مضمون جامع رہنمائی، روحانی تحریر اور عمومی روایات کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید تفصیلات حوالہ جاتی احادیث کے ساتھ ایتول حواشی کے طور پر بڑھا سکتا ہوں۔